بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سیگمنٹس کو شروع کرنے سے پہلے آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سناتا ہوں میں آپ کو ایک۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ، بلکہ جمعہ کے دن تو خاص طور پہ، ورنہ روزانہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس مسجد میں ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس مسجد میں ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقول رسول کریم، وما هو بقول شاعر، قلیلا ما تؤمنون، ولا بقول کاہن، قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین، ولو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان
ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کس مسجد میں ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوست، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے۔ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرہا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی، اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے
سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، شیخ و شاب نے کہا سب سے آخری نبی، اولیاء نے بھی کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور کرسمس ڈے کے ناظرین، ہم نے کچھ نعرے بھی لگائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف جو کہ ہم نے کر چکے ہیں، مگر ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کس مسجد میں ہے؟ پیارے بچوں اور کرسمس ڈے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ، اور واقعہ سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو روزانہ ایک واقعہ سنائیں جس سے آپ کو ایک نیکی کے بارے میں معلوم ہو۔ پیارے بچوں، آج بھی ہم جو واقعہ سنیں گے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کے بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ سیگمنٹ کے آخر تک رہنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آج کا جو واقعہ ہے اس سے جو ہمیں نیکی کے بارے میں معلوم ہوا وہ نیکی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے اللہ پاک کے ایک ولی کا۔ کس کا ہے؟ اللہ پاک کے ایک ولی، جن کا نام ہے حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شیخ محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا، میں ایک سفر پر تھا۔ ایک جگہ پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں یعنی ویل تو تھا، مگر ڈول یعنی بکٹ اور رسی یعنی روپ نہیں تھی۔ وہاں پر کنواں تو تھا مگر ڈول یعنی بکٹ اور رسی یعنی روپ نہیں تھی۔ میں ایسی فکر میں تھا کہ ایک گھر کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کریں؟ آپ کیا تلاش کریں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس بچی نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت دور دور تک ہے، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ اور تیز سے بتائیں، کنویں میں تھوک دیا اور کمال ہو گیا۔ کمال کیا ہوا؟ اور کمال ہو گیا، تھوڑی ہی دیر میں پانی کنویں کے اوپر تک آ گیا۔ پانی کہاں تک آ گیا؟ کنویں کے اوپر تک آ گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ کی تعالی نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے کمال کس طرح کیا؟ بیٹی سچ بتاؤ کہ تم نے یہ کمال کس طرح کیا، کہ کیا عمل کیا جس کی وجہ سے یہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا؟ پیارے بچوں، آئیے کچھ ریویژن کر لیتے ہیں کہ آج کے جو سیگمنٹ میں ابھی تک واقعہ جو سنا اس میں کیا ہوا۔ اس میں یہ ہوا کہ حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفر پر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر پر تھا کہ ایک نماز کا وقت ہو گیا، تو میں نے ایک جگہ نماز پڑھنے رکا، تو وہاں پر دیکھا کہ کنواں تو ہے مگر ڈول نہیں ہے یعنی بکٹ نہیں ہے، اور رسی نہیں ہے یعنی روپ نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ کی تعالی نے اسی کو تلاش کر رہے تھے کہ گھر کے اوپر سے بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کریں؟ تو فرمایا، میں بیٹی میں ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس بچی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ آپ تو وہی ہیں جن کی شہرت کے دور دور تک ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ ایک ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ ایک کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ، یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ کیا کیا؟ کنویں میں کنویں میں تھوک دیا، اور کمال ہو گیا کہ کچھ ہی دیر میں پانی کنویں کے اوپر تک آ گیا۔ اور پھر حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے وضو کیا، اور اس کے بعد اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی سچ بتاؤ یہ کمال تم نے کیسے کیا؟ یہ کمال کیسے کیا؟ تو پھر
نیک بچی کہنے لگی میں بہت زیادہ دودھ پاک پڑھتی ہوں. میں کیا کرتی ہوں؟ بہت زیادہ درود پاک پڑھتی ہوں. اور اسی کی برکت سے کرم ہوا اور اسی کی برکت سے کرم ہوا. جی اصل میں ہوا یہ کہ اس بچی نے اپنا لعاب یعنی تھوک کنویں میں ڈال دیا اور پھر اسی کی یعنی وہ درود پاک زیادہ پڑتی تھی, اسی کی برکت سے وہ جو کنویں کا پانی تھا وہ اوپر تک آ گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نیک بچی سے امپریس ہو کر میں نے وہیں اپنے آپ سے پرومس کر لیا کہ درود شریف کی ایک کتاب لکھوں گا. پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی. کیا لکھی؟ دلائل الخیرات. جی پیارے بچوں آپ نے سنا آپ نے سنا اس نیک بچی کو ہمارے پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کیسی برکت ملی کہ اس کے لعاب یعنی تھوک ڈالنے سے کنویں کا پانی بڑھ گیا. لیکن پیارے بچوں یہاں اس بات کا خیال رکھے اس بچی پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوا تھا. اللہ پاک کا خاص کرم تھا, اسی لیے اس نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈالا. ہمیں پانی کے کسی حوض یعنی پول, تالاب یعنی پونڈ یا کنویں وغیرہ میں نہیں تھوکنا چاہیے, بلکہ اس نیک بچی کی طرح ہمیں بھی اپنے پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. ہم چاہے کھڑے ہوں, چل رہے ہوں, بیٹھے ہوں, ہماری کوشش کیا ہو؟ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں. ہماری کوشش یہی ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے, اور جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی روٹین بنائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں آج کے واقعے میں ہم نے کیا کچھ جانا کہ ایک بچی کی کیا بولا جائے اسے کرامت تھی کہ اس نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا کہ وہ پانی کنویں کا بڑھ گیا, اور اتنا پانی بڑھ گیا کہ وہ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے وضو بھی کر لیا, اور اتنا بڑھ گیا کہ اور ڈول یعنی رسی ڈول اور رسی دونوں وہاں پہ موجود نہیں تھی, اسی وہ لعاب ڈالا تو پھر پانی بڑھ گیا. اچھا یہ بتائیں کہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ وہ کس وجہ سے ہوا؟ سارے مل کے بتا دیں. جی وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتی تھی. اور پیارے بچوں آج کے واقعے میں جب ہم نے بات سن لی کہ اس نے تھوک ڈالا تو پھر پانی بڑھ گیا, تو اس بات سے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے. یہ ہم نے سن تو لیا واقعہ, اب بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں کسی پول, حوض, کنویں وغیرہ میں ہم نے کوئی تھوک اپنا نہیں ڈالنا. اس بچی پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا کہ اس سے ایسا کام ہوا, مگر ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے. جی اٹھیں, بیٹھیں, چلیں, پھریں, کچھ بھی کریں, ہمارا ایک معمول ہو کہ ہاتھ میں کاؤنٹر ہو اور لبوں پر ہو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں. آج ہم نے درود پاک کی فضیلت بھی سنی اور اس کے بعد یہ واقعہ بھی سنا جو کہ ہم ہر پروگرام میں سنتے بھی رہتے ہیں, مگر واقعہ بھی آج درود پاک سے ریلیٹڈ تھا اور ایسی ہی برکت والا تھا کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین, آج کا سوال یہ کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس مسجد میں ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن ایک وکیبلری. بچوں کی شان, بچوں کی شان. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین, ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ قرآنک وکیبلری یعنی آئیں عربی سیکھیں میں, جس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کچھ نہ کچھ عربی کے الفاظ. جی تو پیارے بچوں آج بھی ہم آپ کو 3 عربی کے نئے ورڈز سکھائیں گے, اور آج بھی جو ہمارے ورڈز ہیں وہ بھی پارٹس آف باڈی ہی ہیں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو پارٹس آف باڈی 3 بتائے تھے, اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی 3 پارٹس آف باڈی بتائے تھے.
آج بھی ہم پارٹس آف باڈی ہی یاد کریں گے. تو پیارے بچوں آئیں ہم انہیں یاد کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آج کے ہمارے عربی کے ورڈز کون سے. اور پیارے بچوں انہیں آپ نے غور سے سننا ہے اور یاد بھی کرنا ہے, کیونکہ ہم آخر میں آپ سے سنیں گے بھی. جی تو پیارے بچوں ہمارا آج کا جو ورڈ ہے, ہمارا پہلا ورڈ ہے ہونٹ. کیا ہے؟ ہونٹ. اور دوسرا ورڈ ہے گردن. کیا ہے؟ اور تیسرا ہے گدی, گلے کی بیک سائڈ. گدی کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ ہونٹ. ہونٹ. اور دوسرا کیا ہے؟ اور تیسرا کیا ہے؟ جی پیارے بچوں آج ہم ان تین چیزوں کے بارے میں سنیں گے. تو سب سے پہلا ہے ہمارا ہونٹ, اور ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. اور گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں, اور گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. اور تیسرا ورڈ ہے ہمارا گدی. گدی کو عربی میں قفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گدی کو عربی میں قفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی. ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شفتن. اور گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں, اور گدی کو عربی میں قفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قفا. تو کس کس کو یاد ہوئے؟ جی ساتھ بھائی آپ سنیں. ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں. جی. اور گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں, اور گدی کو عربی میں قفا کہتے ہیں. قفا کہتے ہیں. جی ماشاء اللہ. اور کوئی سنائے گا؟ ان کو دے مائی ابراہیم بھائی. ہونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں. گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں. جی. اور گدی کو؟ گدی کو عربی میں قفا کہتے ہیں. جی ہاں ماشاء اللہ. گدی کو عربی میں قفا کہتے ہیں. قفا کہتے ہیں. جی عبد السبحان میں ان کو دینے مائی. یعنی مائک ادھر دے دیں نا, مائک ادھر دے دیں. ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں. جی. اور گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں. جی. اور گدی کو گدی کو عربی میں قفن کہتے ہیں. قفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قفا. اور گردن کو کیا کہتے ہیں؟ عنقن. دوبارہ بتائیں. عنقن. جی ہاں عنقن. کیا کہتے ہیں؟ عنقن. عنقن. آئے ایک بار اور ریوائز کر لیتے ہیں. ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور گردن کو عربی میں عنقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. اور گدی کو عربی میں قفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قفا. پیارے بچے دیکھ لیتے ہیں انہیں لکھتے کیسے ہیں اور انہیں پڑھتے کیسے ہیں. جی دیکھیں ہونٹ کو اس طرح لکھتے ہیں شفتن. شفتن. کیا کہتے ہیں؟ شفتن. جی نیکسٹ. اور یہ کیا ہے؟ گردن. اور گردن کو عنقن کہتے ہیں, اور عنقن اس طرح لکھا جاتا ہے. اور جی تو پیارے بچوں یہ ہے گدی. اور گدی کو عربی میں قفا کہتے ہیں, اور قفا کو اس طرح لکھے. کچھ بچے قفن پڑھ لیں. قفن نہیں ہے, یہ ہے قفا. کیا ہے؟ قفا. موٹا قاف ہے. کون سا؟ قفا. جی تو پیارے بچوں یہ تھے آج کے ہمارے عربی کے 3 پارٹس آف باڈی. آپ نے انہیں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی ماشاء اللہ حذیفہ بھائی, اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے, اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو عربی کے الفاظ سکھائے جائیں. پارٹس آف باڈی جیسے ہمارا بھی ایک ٹاپک چل رہا ہے, پچھلے 3 پروگراموں سے ماشاء اللہ میں حذیفہ بھائی پارٹس آف باڈی کے بارے میں بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. آج ہمیں کون سے 3 ورڈ سکھائے, یہ کون بتائے گا؟ تینوں ساتھ. جی چلیں, بہت سارے بچے بتانا چاہ رہے ہیں, چلیں آپ بتائیں. ان کو دیں ذرا. شفتن,
عنقن کفا ماشاء اللہ. اونکن کسے کہتے ہیں؟ گردن اور شفتن؟ ہونٹ اچھا اب یہ کون بتائے گا کہ کفا کسے کہتے ہیں؟ جی کفا کسے کہتے ہیں؟ چلیں بتائیں. گدی کو جی گدی کو ہدی کو. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اچھا کل بھی ہم نے کچھ الفاظ سیکھے تھے، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ الفاظ سیکھے تھے، عربی کے ہی تھے وہ، اور پارٹس آف باڈی تھے. تو اب کون کون بتانا چاہے گا وہ، کس کس کو یاد ہیں وہ؟ جی ارے کچھ بچے آئے تھے تو پھر کچھ بچے جو آئے تھے وہ بتانا چاہیں گے تو بتائیں. جی چلیں ماشاء اللہ بتانا چاہ رہے ہیں. جبہتن خدن سنن ماشاء اللہ. جب ہتن ہے، جب ہتن نہیں ہے. ماشاء اللہ. باقی 3 الفاظ وہ بھی پچھلے ایپیسوڈ کے ماشاء اللہ ان کو یاد ہے. اچھا حذیفہ بھائی ان کی اردو کیا ہے یہ بتائیں. جبہتن پیشانی کو کہتے ہیں، اور خدن گال کو کہتے ہیں، اور سنن دانت کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ کے بھی یاد ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی 12واں میٹھا مدینہ دکھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں اب یہ کون بتائے گا، آج ہم نے 3 ورڈ تو سیکھ لیے، اب یہ کون بتائے گا کہ شفتن کسے کہتے ہیں؟ جی چلیں. ہونٹ جی ہونٹ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ظفر بھائی. پیارے بچوں کل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا ایک ورڈ پیشانی کو، ہم نے پڑھایا تھا جبہتن. یہ جبہتن نہیں، درست جو ہے صحیح وہ ہے جبہتن. کیا ہے؟ پیشانی کو عربی میں جبہتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پیشانی کو عربی میں جبہتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جبہتن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم نے عربی کے کچھ الفاظ سیکھے. حذیفہ بھائی صاحب، حذیفہ بھائی ماشاء اللہ ہمیں عربی کے الفاظ سکھاتے ہیں ایز اے ٹیچر. ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کی، اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان بھائی. کون ہے؟ جی ریحان بھائی موجود ہیں جو کہ اس سیگمنٹ کو کریں گے. چلیں اب بڑھتے ہیں کچھ بچوں کی طرف جو کہ جائیں گے اور میگنیٹ کو تھرو کریں گے، اور پھر ہم جی چلیں ماشاء اللہ. جی چلیں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس آئیں. جی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایان بھائی. ایان بھائی کون ہے؟ چلیں اب تھرو کریں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے سٹی پہ جاتے ہیں. دھیان سے کریں تھوڑا. چلیں 1 ہو گئی، نہیں 2 ہو گئی، مگر 3rd آپ کے پاس لاسٹ ٹرائی بچی ہے. اب چلیں کریں، دیکھیں کون سا آتا ہے. تھوڑا پیچھے ہو کے بھیگیں. جی چلیں، نہیں چلیں اب سب سے شروع میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. جی آپ ہیں. جی چلیں جی چلیں مدد کرنے چلے گئے. جی چلیں اب تھرو کریں. جی تھوڑا پیچھے ہو گئے. جی تھرو کرنا ہے، تھوڑا آرام سے کریں. جی چلیں، نہیں 2 بار ہو گئی. اللہ اکبر. چلیں جی چلیں، نہیں بھائی چلیں اب آپ بیٹھ جائیں. اب چلتے ہیں ایک اور بچے کی طرف، اور ہمارے ساتھ ہیں انس بھائی. انس بھائی آپ آ جائیں. چلیں جی انس بھائی یہ رہیں میگنیٹ، اور تھرو کریں آ کے آپ. جی پہلی باری میں کر لیا ہے انہوں نے تھرو. ریحان بھائی چلیں. جی چلیں آ جائیں انس بھائی. جی چلیں ریحان بھائی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو جس شخصیت کے بارے میں بتائیں گے وہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جنتی صحابی ہے، اور وہ ہے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے؟ حضرت دحیہ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دحیہ بن خلیفہ کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی قلب سے کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 6 ہجری میں کیسر روم کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ میں نے یہ پوچھا، دعوت کے لیے تو بھیجا، مگر کہاں بھیجا یہ پوچھ رہے ہیں ریحان بھائی، کہاں بھیجا؟ جی یہ سوال ہے۔ جی چلیں ریحان بھائی آپ ہی جواب دے دیں، کیسر روم کی طرف بھیجا تھا؟ جی چلیں میں نے جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت یہ بھی تھی کہ جبریل علیہ السلام انہی کی شکل میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزنس مین تھے۔ کون تھے؟ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی تھی جو لوگوں نے آپ سے سنی تھی۔ جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملک شام کی کیپٹل دمشق کے علاقے المزیح میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سنا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دحیہ بن خلیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی قلب سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت تھی، اور وہ خصوصیت کون بتائے گا؟ چلیں جس نے غور سے سنا ہوگا تو وہ بتا دے گا۔ چلیں مظفر چلیں جی، یہ کون بتائے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کیا تھی؟ جی بتائیں۔ بڑے بزنس مین تھے۔ وہ تو بزنس مین تھے، مگر یہ بتائیں کہ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو، اب آپ نے غور سے سن لینا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ ہی کی شکل میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے، اور ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملک شام کے کیپٹل دمشق کے علاقے المزیح میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ریحان بھی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، آئیے مل کر کچھ نعرے لگاتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، آنے غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے مینرز۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ طاری۔ پیارے بچوں، گڈ مینرز میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے، اور کسی کا دل دکھانا بہت گناہ کی بات ہے۔
عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے جوتوں کے کلر اور بستے وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا۔ آئے مذاق اڑانے والوں کا انجام سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو بہت بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا، آؤ یہاں آؤ۔ چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نہیں جائے گا۔ اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں کسی کا مذاق اور دل دکھانے سے باز رکھے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچے اور کرسمس مندی کے ناظرین، ہر چیز کے مینرز ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں تو پانی پینے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، پانی پینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مگر پیارے بچوں، یہاں پر اب ہم نے جو آج بات سیکھی اس سے بات یہ تھی کہ دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں۔ اب اکثر بچوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، بڑوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ مذاق عام طور پہ ہوتا رہتا ہے۔ اب کچھ مذاق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کا دل نہیں دکھتا، مگر کچھ مذاق ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کا مذاق اڑایا یعنی اس کا دل بھی دکھتا ہے، اور اب کسی کا برا نام رکھ دیا، کسی کا برا نام رکھ دیا۔ اب اس کو پکارا جائے گا اس کو تو برا لگے گا، مگر پھر دوسرے لوگ بھی اس پر ہنستے ہیں کہ اس کا نام ہے، اور یہ اس کا نام برا رکھا جاتا ہے، اور اس سے قرآن کریم نے بھی منع کیا، اللہ عز و جل نے بھی اس سے منع کیا، قرآن کریم میں آیت بھی موجود ہے۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا قرآن پاک میں بھی منع ہے، اور مذاق اڑانے سے مسلمان کے دل میں دکھ ہوتا ہے، مسلمان کو دکھ ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے ایک واقعہ بھی سنا کہ کسی کو پکارا جائے گا کہ جنت کی طرف آؤ، وہ جیسے ہی آئے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا، اس طرح اس کے ساتھ معاملہ اب آخر میں ایسا ہو جائے گا کہ اس کو پکارا جائے گا کہ جنت کا دروازہ کھول کے آؤ آؤ، مگر وہ نہ جائے گا، وہ نہ جائے گا۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، مذاق اڑانا مینرز کے خلاف ایسی چیز ہے، تو ان کی کتنی آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم روزانہ کرتے ہیں مگر وہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں ہر چیز ایسی چیز جس سے کسی کا دل دکھے، جس سے کسی کو رنج ہو، ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو بھتیجے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ آئے دعا یاد کرتے ہیں میں، اور آج جو ہم دعا یاد کریں گے وہ گدھے کی آواز سن کر پڑھنے کی دعا ہے، اور وہ دعا میں آج آپ کو یاد کراؤں گا۔ وہ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں بیٹھے تقریباً بچوں کو یہ دعا یاد بھی ہوگی، ایک بار پھر دہراتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس دعا کو مل کر دہراتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من الشیطان الرجیم۔ کس کس کو یاد ہوئی؟ کون سنانا چاہے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہاں پر اکثر بچوں کو یاد ہو گئی ہے۔ اور جی بڑھتے ہیں عبدالسبحان بھائی کی طرف۔ عبدالسبحان بھائی نے جانا ہے اور ماشاء اللہ ان سے مائک لے کے آنا ہے نعت خواں سے۔ جی
چلیں جب تک یہاں سے کچھ سوالات پوچھ لیتے ہیں. جی چلیں جی آپ بتائیں. دعا سنائیں. جی سنائیں آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. جی سعاد بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عبدالسلمان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ماشاء اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں یہ دعا ایسی ہے کہ جس کو ہم روزمرہ ہی پڑھتے ہیں تو یہ اکثر بچوں کو یہاں پہ یاد بھی ہے ماشاء اللہ. تقریباً سب کو یاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آج کی دعا ہے. اور یہ کب کی دعا ہے؟ یہ ہے گدھے کی آواز سن کر پڑھی جانے والی دعا. تو پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین یہ تھی آج کی دعا. اور ماشاء اللہ فضان بھائی نے سیگمنٹ کیا. اللہ پاک ان کو بار بار دکھائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان بچوں کی شان. جی سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم. اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جوابات. آپ لوگ. جی چلیں پہلا سوال بتائیے لفظ ابراہیم میں کتنے حروف ہیں؟ جی ابراہیم. گن رہے ہیں جلدی گنیں. جی چلیں بتائیں عبدالسلمان بھائی. 7. 7 ہیں. چلیں بتائیں. جی 7. 7. جی چلیں ایمان بھائی پیچھے اپنے بھائی کے. جی 7. 7 بھائی. 7. جی چلیں 7 بھائی اور ریحان بھائی کے بیچ 5. 5. چلیں 7 بھائی اور ریحان بھائی کے بیچ میں 7. آپ کے 5 ہوئے بتائیں کیسے ہوئے؟ جن کے 5 ہوئے تھے 5 جن کے ہوئے تھے آپ کے کیسے ہوئے 5؟ الف با را ہا میم. میم. چلیں ماشاء اللہ. جی 7 ہے. 7 ہے. اب آپ بتائیں 7 کیسے ہیں؟ الف بے رے الف ہے یہ میم. چلیں الف با را الف ہا یا اور میم یہ گئے ٹوٹل 7 حروف. اور جواب جنہوں نے دیا 7 ان کا جواب ماشاء اللہ. مدنی شیخ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. کال بتاؤں کیا ہے؟ میں بورے والا سے فضان علی بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا بچوں کی شام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بعد میں میٹھا مدینہ دکھائے. جی نیکسٹ کال. وہ ہمارے سان ہے. میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مجھے بچوں کے سارے پروگرامس بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب ہے مسجد نبوی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب جی نیکسٹ. میرا نام سیدہ عائشہ صدیقہ اطہریہ ہے. میں آج تک سے یاد کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے مسجد نبوی میں. ماشاء اللہ. آپ کا جواب بھی ہے. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ اطہریہ من جناباد سے. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مسجد نبوی میں ہے. ماشاء اللہ. آپ کا جواب جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد ریان اطہری ہے اور میں جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مسجد نبوی میں ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ساؤتھ افریقہ سے انہوں نے کال کیا اور ان کا جواب بھی درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد اطہری اور میں ہوں محمد طلحہ اطہری شہر چنیوٹ سے. رمضان بھائی آج کے سوال کا جواب ہے
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف مسجد نبی میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. آکے مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کرسمس مندی کے ناظرین، ہم پوچھ رہے تھے سوالات. جی چلیں اب سوال ہے، یہ بتائیے کہ بیماریوں کی دوائیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں ہوتی ہیں ان کی دوائیں جو ہوتی ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جی چلیں سب مل کے جواب دیں. اللہ پاک ہے. ماشاء اللہ سب کا جواب درست ہے. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال تھا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے، اور جنہوں نے جواب دیا مسجد نبوی، ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تو پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کرس مدنی چینل. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.